بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک تسبیح پڑھ لو، 100 ارب مانگو ملیں گے۔ 1 گھنٹے کے اندر دولت کی برسات ہوگی، بڑی مشکل سے یہ وظیفہ ملا ہے۔ محترم ناظرین، ماہ رجب کے آج کے بابرکت دن میں یہ ایک خاص تسبیح ایک دفعہ پڑھ لو۔ یہ تسبیح بہت مجرب اور طاقتور ہے۔ اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق یہ وظیفہ کریں گے تو یقین جانے کہ آپ کو دولت مند بننے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے سچے دل کے ساتھ پورے کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر ہم اللہ پاک سے سچے دل کے ساتھ مانگیں تو اللہ ہمیں عطا نہ کرے۔ یقین جانے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ہی سچے دل کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، اپنی فلاح حاجت کے لیے، مراد کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں، تو وہ ہماری مراد، ہماری حاجت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کچھ بڑا عطا کرنا چاہتے ہیں۔ رجب کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکتوں کا آغاز اس مہینے کی پہلی ہی رات سے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رجب کا ہر دن بھی بابرکت دن ہے، اسی طرح رجب کی ہر رات بھی بابرکت رات ہے، اور احادیث مبارکہ میں رجب کی ہر رات کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ماہ رجب نہایت رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے۔ رجب کو رب کائنات کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور بندے بھی میرے ہیں اور رحمت بھی میری ہے۔ جو کوئی مجھ کو پکارے گا میں اس کی پکار کو سنوں گا، اور جو کچھ مانگے گا میں اس کو عطا فرماؤں گا، اور جو مغفرت چاہے گا اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ رحمت میری وسیع ہے اور میں ارحم الراحمین ہوں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک شخص کی قبر پر پہنچے تو اس مردے نے چیخنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ، مجھ کو دوزخ کی آگ جلائے ڈالتی ہے اور میرا کفن آگ کا ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر رجب میں تو ایک روزہ بھی رکھ لیتا تو ہرگز یہ آگ تیرے پاس نہ آتی، نہ یہ عذاب ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے، جس نے رجب میں توبہ کی تو اس کے لیے جنت کا مصدع ہے۔ یہ نہایت آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عمل کرنے کو دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے سردار آقائے دو عالم کی ہر بات حق ہے اور سچ ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے فکر اور فاقے کا شکوہ لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ عمل فرمایا۔ کچھ عرصے کے بعد آیا تو عرض کی، اب تو میرے پڑوسی بھی میرے حال سے استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کیا ہے کہ میں تقسیم کرتا ہوں۔ ناظرین، اس عمل کی خوبی یہ ہے کہ اللہ پاک اتنا مال و دولت عطا کرتے ہیں کہ عمل کرنے والا خود بھی مال و دولت سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور لوگوں کو بھی دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک اس عمل کو کرنے والے کو اتنا دولت دے دیتا ہے کہ وہ دوسروں کو تقسیم بھی کرے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ دوسروں کی مدد کرنے سے تو اللہ پاک دولت میں اور بھی برکت فرما دیتا ہے۔ ناظرین، آپ بھی عمل سے فائدہ اٹھائیں۔ اب تک کروڑوں افراد اس عمل سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اس عمل پر یقین کریں، اتنا ہی بہت ہے کہ یہ عمل حدیث شریف سے ثابت ہے۔ ناظرین، کاروبار میں برکت کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، امیر ہونے کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو ثواب کے ساتھ ساتھ مال و دولت اور برکت بھی بہت زیادہ ہوگی۔ ناظرین، انسان کو اپنی زندگی میں مشکل اور آسان دونوں قسم کے حالات کا سامنا ہوتا ہے۔ کبھی معاشی خوشحالی، خوشگوار گھریلو زندگی، تندرستی، مقاصد میں کامیابی اور اولاد کی فرما برداری جیسی سینکڑوں خوشیاں اس کی زندگی میں بہار بن کر داخل ہوتی ہیں، اور کبھی حالات ایسا پلٹا کھاتے ہیں کہ مالی تنگ دستی، گھریلو ناچاکی، امتحان میں ناکامی، دفتری پریشانی، بیماری، خاندانی دشمنی، ناجائز مقدمہ بازی اور کاروباری پیچیدگی جیسی کئی مشکلیں اس کی زندگی کو خزاں رسیدہ اور ویران بنا دیتی ہیں۔ مشکل حالات کا سامنا کرنے کے حوالے سے ہمارا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکل میں گھبراتے نہیں، بلکہ اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھ کر ہمت اور جرأت کے ساتھ اس کا سامنا کرتے ہیں اور اس مشکل سے نکل آتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکلات میں گھبراتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ اس طرح یہ لوگ اپنے لیے مزید مشکلات کھڑی کر لیتے ہیں۔ جس مشکل یا مصیبت کا پہنچنا تقدیر میں لکھا ہے وہ پہنچ کر رہے گی۔
یہ سوچ بنانے سے ایک تو ہمارا تقدیر پر ایمان مضبوط ہوگا اور دوسرا ہمارے دل اور دماغ میں یہ بات پختہ ہو جائے گی کہ یہ مشکل میرے رب جلیل کی طرف سے ہے، وہی اس کو دور بھی فرمائے گا۔ اگر آپ سچے دل کے ساتھ ان کلمات کو پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے تو یقین جانیے یہ میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں کہ آپ کی تمام دعائیں، آپ کی تمام رزق کے مسائل آج ہی حل ہو جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کیا کریں۔ ناظرین، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی پریشانیاں، مصیبتوں، رنج و غم آپ کی زندگیوں سے دور کر دے اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں پیدا فرمائے۔ جو بندہ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس بندے کو انعام یافتہ بنا دیتا ہے، یعنی کہ اس بندے کے اوپر انعامات اور تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بڑی اہم تسبیح ہے اور میں الحمدللہ جب اس کا ورد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کا لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، اور صوفیہ نے اس تسبیح کا ورد کیا، اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کو دیکھ لیا۔ میں آپ کو بتا دوں اب آپ نے اس عمل کو کس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ بڑا آسان سا اس کا طریقہ کار ہے، جب آپ کو وقت ملے اس عمل کو کر لینا ہے، یعنی کہ یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے، ماہ رجب کے اس بابرکت دن میں اس عمل کو ایک مرتبہ کر لو۔ اپنا مقصد، اپنا ارادہ، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مشکل ہے، اس کو ایک کاغذ پر لکھ کر اپنے سامنے رکھ لیں، تاکہ جب آپ یہ عمل کریں تو آپ کے ذہن کے اندر بعض اوقات یوں ہیں کہ ہم عمل کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں لیکن ہمارے دماغ کے اندر مختلف باتیں چل رہی ہوتی ہیں اور ہم اپنا مقصد بھول جاتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں۔ آپ اپنی یاد دہانی کے لیے اپنے مقصد کو کسی کاغذ پر لکھ کر اپنے سامنے رکھ لیں۔ جس وقت آپ اپنے سامنے رکھ لیں گے تو پھر آپ جب اس عمل کو شروع کریں گے تو وہ آپ کا مقصد بار بار آپ کے ذہن کے اندر رہے گا۔ آپ وسوسوں کا شکار نہیں ہوں گے، کیونکہ شیطان بہت زیادہ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے اور وسوسے انسان کے ذہن کے اندر ڈال دیتا ہے تاکہ اس کو اس کے وظیفے سے کامیابی نہ ملے اور اس کا ایمان کمزور ہو جائے۔ اکثر جب ہم بہت زیادہ وظائف کرتے ہیں، کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوتا تو ہم پھر اللہ کے کلام کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بڑے بڑے وظیفے کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو بتا دوں، اگر وظیفے کو اس کے اصول و ضوابط کے مطابق کیا جائے، شرائط سمجھ کر صحیح طریقے سے کیا جائے، تو پھر انسان کو مایوسی نہیں ہوتی۔ وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل کر لے، اس کو کامیابی ملتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ایک ہی ہے، یقین کامل ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو، تو پھر انشاءاللہ آپ کی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ دوستو، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ ماہ رجب کے اس بابرکت دن یعنی آج کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب آپ کو وقت مل جائے، چاہے رات کو یا دن میں یا تہجد کے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 7 بار یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی والا درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دونوں صورتیں پڑھنے سے پہلے ایک تسبیح یعنی کہ 101 مرتبہ آپ جب کام سے فارغ ہو جائیں، کسی تنہائی میں بیٹھ کر جہاں پر کوئی بھی دوسرا بندہ آپ کو پریشان نہ کرے، اگر گھر کے اندر علیحدہ جگہ مل جاتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ملتی تو پھر آپ نے یوں کرنا ہے کہ اس عمل کے دوران کسی سے گفتگو نہیں کرنی، آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، بس عمل کو جب کرنے بیٹھیں آپ کا رخ قبلہ کی جانب ہو، اپنا منہ قبلہ کی جانب کر کے بیٹھیں۔ آپ قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھیں گے تو آپ نے سب سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ استغفار کے بارے میں بہت سے دوست سوال کرتے ہیں کہ کون سا استغفار پڑھا جائے۔ جو آپ کو آتا ہے وہ آپ استغفار پڑھ لیں، وہ تسبیح پڑھ لیں۔ استغفر اللہ یہ سب سے آسان ہے، اس کو پڑھ لیں۔ اگر اس سے بڑا پڑھنا چاہتے ہیں، اگر اس کے علاوہ اور بھی مزید فائدہ چاہتے ہیں، ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی اور پریشانی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو غم سے نجات اور رہائی نصیب فرماتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مشغول ہوں تب بھی استغفار کرتے رہیں، اور اس کے 3 بڑے فائدے اس حدیث میں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔
ایک فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ ہمیں پریشانیوں سے بچائے گا، اور اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے اسے نکال دے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر غم سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے گا، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ غیب کے خزانوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائے گا۔ توبہ اور استغفار کی فضیلت: جب انسان خطا کا پتلا ہے تو ان خطاؤں کے ازالہ کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی اور رہنمائی کی۔ چنانچہ سورۃ آل عمران کی ایک آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جاتا ہے یا ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور یہ لوگ کبھی جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیات میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے فوراً اللہ کو یاد کرے۔ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ یہ لوگ گناہ کے بعد فوراً توبہ اور استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں پر جمتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ مغفرت اور دخول جنت سے نوازے گا۔ ایک کلمہ استغفار کا: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ہے۔ جسے یہ یاد ہو یہ پڑھتا رہے۔ ایک کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جسے یہ یاد نہ ہو استغفر اللہ ہی پڑھتا رہے۔ یہ مختصر کلمہ ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے، اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اسے زبان پر ہر وقت جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کی تمام فضیلتیں عطا فرمائیں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو آپ 101 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پیارے دوستو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کون سا پڑھیں گے؟ آپ کو جو آسانی کے ساتھ آتا ہے وہ پڑھ لیں، نہیں تو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں، جو میں نے اوپر پڑھ کے سنایا ہے، آپ وہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بھی بعض اوقات دوست احباب کو نہیں آتا، وہ اس کی جگہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے چھوٹا درود پاک ہے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ترتیب میں آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہے۔ جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی ترتیب کے مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک تسبیح آپ نے شروع میں 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بغیر بسم اللہ کے 101 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ملاتے ہوئے آپ نے سورۃ الاخلاص کو بھی 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ یہ مکمل کر کے جب 101 مرتبہ ہو جائے، اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ ان صورتوں کو پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ معطی هو اللہ پڑھنا ہے۔ آیات کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، نہ کسی کو اپنی مرضی سے کچھ عطا فرماتے ہیں، اور نہ کسی سے عطا کو اپنی مرضی سے روکتے ہیں، نہ کسی کو زیادہ یا کم دینے میں اپنی مرضی کو شامل کرتے ہیں، کہ یہ سب اللہ رب العزت کی مرضی کے تابع رہتے ہوئے کرتے ہیں۔ لہذا مطلب یہ ہوا کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ الہی میں اپنی حاجت کے لیے، خواہشات کے لیے، نیک دلی مرادوں کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور رو کر گڑ گڑا کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں جو بھی جس چیز کی تخلیق کی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی نشانی اور علامت ضرور رکھی ہے جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی بڑی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے علاوہ دنیا میں کسی کو بھی اتنی نعمتیں عطا نہیں کی۔ ہم اللہ پاک کی اشرف المخلوق ہونے کے ناطے نیک کام کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عمرہ اور حج بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک ہم سے راضی ہوا ہے یا نہیں؟ صحیح روایات اور احادیث کی روشنی میں ہم اللہ کے راضی ہونے کی کچھ نشانیوں سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، جن کو پڑھ کے انسان مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس کا رب اس انسان سے راضی ہے یا نہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لطف۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار تو اپنے بندے سے خوش ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جب تم یہ پاؤ کہ میں اپنے بندے کو اپنی اطاعت و بندگی کے لیے آمادہ کر رہا ہوں اور اس کو گناہوں سے دور کر رہا ہوں، تو یہی میرے اس سے خوش اور راضی ہونے کی نشانی ہے۔
یعنی اللہ پاک کی کسی بندے سے راضی ہونے کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی عبادت میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اور گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، بندے کا اللہ کی قضاء اور قدر الہی پر راضی رہنا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے رب کی رضا پر خوش ہو، اللہ کے کیے گئے فیصلوں پر راضی ہو جائے، بندہ خوشی اور غم کے موقع پر کسی بھی قسم کی شکایات اپنی زبان پر نہ لائے، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر خوش ہیں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ اللہ پاک کی اپنے بندے پر خوش ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے، چاہے وہ فیصلے اس بندے کے فائدے کا ہو یا نقصان کا۔ نمبر 3، مساکین کی محبت۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بار کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، اپنے بندے سے تیرے خوش رہنے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، جب تم اپنے دل میں مساکین کی محبت اور ظالمین سے نفرت کو محسوس کرو تو سمجھ لینا کہ ہم راضی ہیں۔ نمبر 4، اللہ کی خوشی پیاری یا بندوں کی۔ اس دنیا میں ایسے لوگ اپنے آپ کو پکا اور سچا مومن مانتے ہیں جو زندگی میں لوگوں کی رضا کو اپنے رب کی خوشی اور رضا پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اپنے آپ پر غرور کرنا کہ میں پکا اور سچا مومن ہوں، یہ بات ان کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہ بات کہنے سے اللہ پاک بھی ایسے بندے پر ناراض ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بندہ اپنے رب کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ انسان کی نقطہ پر توجہ دلانے کے لیے بے شمار روایات ہیں۔ حضرت امام صادق سے اس معاملے میں بہترین روایات کچھ اس طرح سے ہے، تم کسی کو خوش کرنے کی خاطر اپنے رب کے غضب کو مشتعل نہ کر دینا، اور اس سے دوری اختیار کر کے تم کسی کی قربت تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اس کے بارے میں خود نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے رب کو ناراض کر کے دنیا دار کی خوشی کا طلبگار ہو تو رب کائنات اسی دنیا کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بہت جلد اس عمل کے کرنے سے آپ کی تمام دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی، حاجات خواہشات پوری ہوں گی، اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح برسے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔